السلام علیکم محترم پیارے دوستو ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے دو ایسے پھلوں کے بارے میں جنہیں جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیلا اور سیب۔ لوگ ہیلتھ اور نیوٹریشن کے لیے کیلے یا سیب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ کیلا ہیلتھی ہے، اس کے لیے کچھ لوگ کیلے کو استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ سیب کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کیلا زیادہ ہیلتھی ہے یا سیب۔ تو سب سے پہلے کیلے کی بات کر لیتے ہیں کہ کیلے کے اندر کتنی نیوٹریشن پائی جاتی ہے اور کیلے کو کھانے سے آپ کو کون کون سے ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ کیلا بنیادی طور پہ ایشیا کا مقامی پھل ہے۔ کیلا ایک ایسا پھل ہے جو زیادہ تر گرم موسم والے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اگر میڈیم سائز کے کیلے کی بات کریں تو اس کے اندر تقریباً 112 کے قریب کیلوریز پائی جاتی ہیں، جبکہ ساتھ میں وٹامن سی اور لیڈ، نکل، کوپر، پوٹاشیم، میگنیشیم بھی بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کیلے کے اندر خاص قسم کا فائبر بھی پایا جاتا ہے اور کیلے کے اندر تھوڑی سی مقدار میں پروٹین بھی موجود ہوتی ہے، جبکہ کیلے کے اندر بالکل بھی فیٹ نہیں پایا جاتا۔ اگر کیلے کی ہیلتھ بینیفٹس کی بات کریں تو کیلے کو عام طور پر سب سے زیادہ جسمانی لاغرپن اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایکسرسائز کرنے کے بعد کوئک انرجی کو حاصل کرنے کا کام ہے، جسم کو مضبوط بناتا ہے اور ساتھ میں باڈی کے انرجی لیولز کو بھی بڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیلے کے اندر موجود ایسے کاربنز جو کہ بہت آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کیلے میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم میں الیکٹرانک امپیرنس کو ختم کر کے الیکٹرولائٹ کو بیلنس ملاتا ہے، جس وجہ سے آپ بہت زیادہ انرجیک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں بھی کیلے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہیلتھی طور پر اپنے ویٹ کو گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ کیلے کو ویٹ گین کرنے کے لیے دنیا کا نمبر 1 پھل مانا جاتا ہے۔ لیکن کیلا جسم ایک چربی کی مقدار کو نہیں بڑھاتا بلکہ ہیلتھی طور پر ویٹ گین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کیلوریز پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار رہتا ہے۔ اسی طرح کیلا استعمال کرنے سے آپ کے گردوں کی فنکشن امپروو ہوتی ہے اور گردوں کو ڈیمیج ہونے کے خطرہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے منہ میں زبان پر چھالے بن گئے ہیں تو زبان کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کیلا کھانے سے آپ کو فوری انرجی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیلا آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھا سکتا ہے۔ اس میں موجود ایک خاص قسم کا فائبر موجود ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ خاص قسم کا فائبر والا کیلا ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی طرح سے پکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو شوگر کے مریضوں نے استعمال نہیں کرنا۔ جو ریگولر کیلا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کیلے کا استعمال آپ کے معدے، پیٹ اور ہاضمے کے نظام کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، جبکہ کیلے کو نمبر 1 فروٹ مانا جاتا ہے۔ جب پیٹ، آنتوں اور معدے کے مسائل کی بات آتی ہے، کیلے کا استعمال آنتوں کی جتنی بھی بیماریاں اور جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان تمام کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیلے کے استعمال آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کیلا آنتوں کو نرم بناتا ہے، جس سے کھایا گیا کھانا نہ صرف اچھی طرح سے ہضم ہونے لگتا ہے بلکہ آسانی سے آنتوں میں آگے بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ڈرائی کھانسی آتی ہے یا گلے میں خراش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی بہتر ہے کوئی پھل نہیں ہے۔ اگر آپ بات کر لیتے ہیں سیب کی، سیب کے استعمال سے آپ کو کون کون سے ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اور کتنی نیوٹریشن ملتی ہے۔ اگر ایک میڈیم سائز کے سیب میں جس کا وزن تقریباً 200 گرام تک ہوتا ہے اس کی بات کریں تو اس کے اندر صرف 104 کے قریب کیلوریز پائی جاتی ہیں، جبکہ ساتھ میں وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ای، وٹامن بی، کوپر، پوٹاشیم اور 5 گرام کے قریب فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔
آپ نے سیب کے بارے میں وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا کہ روزانہ کا ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو آپ سے دور رکھتا ہے، اور یقین مانیں یہ محاورہ بالکل سچ ہے، کیونکہ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ روزانہ سیب کو استعمال کرتے رہتے ہیں، انہیں دوسروں کے مقابلے میں کینسر، ڈائبٹیز اور دل کے امراض ہونے کے خطرات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سیب کو استعمال کرنے سے آپ کا وزن کم ہوتا، اور سیب کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں فالتو چربی ختم ہوتی ہے، اور آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سیب کا استعمال آپ کے کرنے سے معدے میں بڑھی ہوئی تیزابیت کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جو لوگ سیب کو استعمال کرتے رہتے ہیں ان کا ہاضمہ مضبوط رہتا ہے، اور کھایا گیا کھانا ان کا معدہ بہتر طور پر ہضم کرتا ہے۔ اسی طرح سیب کا استعمال آپ کے برین ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ صحت کے اندر SMQ اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے برین کی انجن کو سلوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دماغ کی بیماری اور مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں کم سے کم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سیب کے استعمال سے آپ کا دل ہیلدی بنا رہتا ہے، اور آپ کو دل کے امراض اور خاص کر ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرہ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ سیب کے استعمال سے خون میں پڑا ہوا کولیسٹرول تیزی سے کم ہوتا ہے، کیونکہ سیب میں موجود فائبر ان میں موجود کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر کے پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سیب کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے، اور بلڈ پریشر کے مرض کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سیب کا استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں دوسروں کے مقابلے میں ڈائبٹیز کا مرض ہونے سے خطرات کم ہوتے ہیں۔ بعض ریسرچ کے مطابق 50% تک فیصد کم رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے خاندان میں بھی ڈائبٹیز کا مرض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی یہ ڈائبٹیز کا مرض لاحق نہ ہو تو سیب کو ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح سیب کا استعمال آپ کے پھیپھڑوں اور سانس کے نظام کے لیے بہت بہترین رہتا ہے، کیونکہ سیب کا استعمال پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کے انفلمیشن یعنی سوزش کو کم کر کے آپ کو دمے اور سانس کے امراض میں ریلیف دیتا ہے۔ سیب اور کیلا دونوں پھلوں کی ہیلتھ بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس سوال کا جواب دیں سیب زیادہ ہیلتھی ہے یا کیلا، تو اس کا سمپل جواب ہے کہ اگر آپ جسمانی طاقت کو بڑھانے، جسم کو مضبوط بنانے، پٹھوں کو مضبوط بنانے میں، اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کسی پھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنی فزیکل پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کسی بھی پھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کیلا۔ لیکن اگر آپ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی پھل استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کینسر، ڈائبٹیز اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے کوئی پھل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سیب ہے۔ اب یہ آپ اپنی باڈی کو مضبوط بنانے کے لیے پھل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیلے کو ہی استعمال کریں، لیکن اگر آپ خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی پھل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیب ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے پھل کا بھی کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جن پھلوں کے بارے میں زیادہ کمنٹس آئیں گے ان کے بارے میں ویڈیو ضرور بنائی جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیو کے لیے دا وائس نالج کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔